السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 اگست کل منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ 5 اگست مودی کے ہندتوا نظریے اور جارحانہ عزائم 5 اگست 2019 میں ایک قانون پاس کر کے کشمیریوں کو جو شناخت ہے وہ ختم کی گئی اور ان کو پری پلانڈ بھارت میں بھارت کا حصہ بنایا گیا اور اس کو بھارت کے نقشے میں بھی دکھایا گیا ہوگا۔ اور آج پاکستان نے بھی سری نگر کو مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے سیاسی نقشے میں دکھا دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کشمیر میں بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ مظالم کر رہا ہے اور کشمیریوں کی آزادی، فنڈامنٹل رائٹس اور عزت، احترام سب کچھ بھارت کے اور مودی کے غلط نظریات کی بینٹ چڑھ چکا ہے۔ تھینک یو لالا علی فار ویونگ ٹو می۔ تو لہٰذا کشمیریوں پہ بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرگ قرار دیا ہے، شہرگ پاکستان کی قرار دیا۔ بہت سالوں سے، اتنے سالوں سے کشمیری اپنی آزادی کے لیے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کٹ پتلی جو حکومت تھی مقبوضہ کشمیر میں اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کشمیری مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا میں جو ہے وہ کل ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا اور جلوس نکالے جائیں گے، مگر یہ سلامتی کونسل ہو یا امریکہ جیسے دہشت گرد ملک کو یہ بتائیں گے جو خود پری پلانڈ طریقے سے لوگوں کے قدرتی وسائل پہ قابض ہونے کے لیے تفریق پیدا کرتا ہے اور جنگیں لڑتا ہے اور لوگوں کو اپنا اتحادی بناتا ہے، یا مختلف ممالک جو اتحادی بنا کے یا اپنی چدراہٹ بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی کرائسس پیدا کرتے ہیں اور پھر یہ دنیا کے سامنے اپنی جو سیاسی چالیں چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے سیاستدان ہیں، اس سے دنیا کی چاہے جتنی مرضی قتل و غارت ہو انہیں کوئی سروکار نہیں، مگر کبھی بھی یہ ممالک کبھی بھی اپنے ملک میں ایک چھوٹا سا بم بھی پھٹنا پسند نہیں کریں گے یا اس کو تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے ملک پہ کوئی اٹیک کرے۔ تو لہٰذا پاکستان سیاستدانوں نے اگرچہ سری نگر کو اپنے نقشہ میں شامل کر لیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر کیا آیا نیکسٹ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مزید خارجہ پالیسیز کے حوالے سے یا کشمیریوں کی مدد کے حوالے سے کوئی بھی اقدام ہونے جا رہا ہے؟ اگر یہ چیز تو یہی ریپریزنٹ کرتی ہے کہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ اب تھوڑی سی اٹیکنگ پوزیشن میں جائے گی یا تھوڑا سا اینٹ کا جواب پتھر کی صورت میں دے گی یا اینٹ کا جواب اینٹ کی صورت میں دے گی۔ اگر یہ چیزیں ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جنگ لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ صرف مودی کو شیر بنانے کے لیے ہے یا گیدڑی بکری ہیں، اور مسلمان تو کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ ہر ایک نے ایک دفعہ زندگی کا مزہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جہاں تک جنگوں کا تعلق ہے تو جنگ جو ہے وہ کسی بھی ملک کی آرمی کے لیے نہیں لڑتی، اب تو آبادی اتنی پھیل گئی ہوئی ہے کہ بارڈر کے ساتھ خود عوام موجود ہے، آئے دن جو سیکٹر کے حوالے سے جو فائرنگ ہوتی ہے اس میں سویلین بھی زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر انڈیا اس طرح کے جارحانہ عزائم رکھتا ہے تو اسے یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کی عوام بھی مرے گی اور اس کا نام کیا ہے، ان کی آبادی کو بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اٹیکنگ پوزیشن میں آنے اگر پاکستان آتا ہے اور ان کو اس کی اپنی پڑ جاتی ہے تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، مگر اگر ان تمام اقدامات کے بعد صرف خیالی پلاؤ کی حد تک یہ نقشہ پاکستان میں شامل کیا گیا ہے تو مقبوضہ کشمیر کا اور اس کے حوالے سے کوئی پری پلانڈ نہیں ہوتا اور صرف اسی چیزوں میں لگے رہے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اجاگر کریں گے اور حقیقی معنوں میں پریکٹیکلی عمل کوئی نہیں ہوگا، تو یہ لوگوں کو، پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جیسے پاکستان کے لیے فنڈامنٹل رائٹ کی آواز لگائی گئی، انصاف کی آواز لگائی گئی، پاکستان کو کچھ نہ ملا بلکہ مافیا کے ہاتھوں یرغمال لوگ بن گئے،
یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ایک بچہ نالائق اسٹوڈنٹ ہر روز اپنی اسائنمنٹ تیار کرتا ہے کہ اس طرح میں پری پلان کر کے اور اپنی کامیابی ایگزام میں حاصل کر لوں گا، جبکہ پریکٹیکلی ہر روز وہ ورک نہیں کرتا اور صرف ٹائم ضائع کرتا ہے اور امتحان کے دنوں میں وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نقشہ میں تو شامل کر لیا، مگر یہ ایک خیال تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت نہیں۔ حقیقت کو الوادہ اوڑھنے کے لیے پہلے تو ہمیں اپنی مینٹلٹی کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، ہر طرح کے حالات فیس کرنے کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا، اور یہی نہیں ہر طرح کی قربانی کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا پہ پریشر بڑھانا ہوگا مختلف حوالوں سے، جیسا کہ انڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کے اتحاد سے خائف ہے، اس لیے امت مسلمہ میں سب سے پہلے اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سننے میں آتا ہے جیسے بھوٹان کے ساتھ اس کی اب چل پڑی ہے لڑائی، بنگلہ دیش اس کو منہ نہیں لگا رہا، چین جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے اس کو کافی سبق سکھا رہا ہے۔ تو انڈیا جس طرح اکیلا تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ کو خارجہ پالیسیز کے حوالے سے اب امریکہ کے کو دیکھتے ہوئے پالیسیز نہیں بنانی چاہیے، بلکہ ان کو خود اپنی پالیسی بنانی چاہیے اور اقدامات کرنے ہوں گے۔ جہاں تک پاکستانی گورنمنٹ کی وفاداریوں کا تعلق رہ گیا تو دیکھا جائے تو امریکہ کے کہنے پہ پاکستان نے جتنی قربانیاں دیں اور جس طرح پاکستان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے، جبکہ پاکستان اتنا بے بس کہ ایک عافیہ صدیقی کو واپس نہ لے کے آ سکا، جبکہ پاکستان کے حکمران تک یہ کہتے ہیں کہ عافیہ صدیقی جو ہے وہ بے گناہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں کہ امریکہ پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ کتنا مخلص ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے امریکہ کی نظر میں، اور جبکہ یہ بددستور جی حضوری کرتے ہوئے غلام نظر ہیں۔ تو اب خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا، اگریسو ایٹیٹیوڈ بنانا ہوگا، اینٹ کا جواب پتھر نہیں تو اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا ہوگا، اور مختلف اقدامات کرنے ہوں گے۔ بہت سارے اقدامات پہ میں بول نہیں سکتا کیونکہ وہ میں کسی کو انسٹرکٹ نہیں کر سکتا، لہٰذا پالیسیز کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ تو یہ جو چیزیں ہوگی، اگر یہ صرف نقشے کو صرف شامل کرنے کے لیے ہوا اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوا تو اپوزیشن تو آ گئی جو ہے وہ گورنمنٹ پہ بہت زیادہ تنقید کرتی ہے کہ انہوں نے کشمیر بھیج دیا ہے، اور اس طرح مختلف حوالوں سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں تقریر کر کے، اور یہ چیز بھی سننے میں آتی ہے۔ تو لہٰذا جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ بھی اب بات چھپی نہیں رہے گی کیونکہ وقت سب سے زیادہ امتحان لیتا ہے۔ اگر یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے شامل کیا گیا اور پریکٹیکلی اقدامات نہ کیے گئے تو لوگوں میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف زیادہ جو ہے وہ نفرت پیدا ہوگی اور لوگ جو ہیں وہ برا سمجھیں گے ان کی پالیسیز کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سیاستدان چاہے پی ٹی آئی کی ہوں، چاہے نون لیگ کی ہوں یا پیپلز پارٹی کی ہوں، اپنی ذات کے متعلق ایک بات بھی سننا پسند نہیں کرتے اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایون میڈیا میں بیٹھ کے لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایون گالیاں تک نکالنے تک نوبت آ جاتی ہے، بڑی مشکل سے ان کو چپ کرایا جاتا ہے۔ تو کشمیر کے ایشو پہ یہ اتنے بحث کیسے ہو جاتے ہیں جہاں پہ عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہو، لوگوں کو قتل و غارت کیا جائے اور ان کو نشانہ بنایا جائے اور بے جائے اس طرح کی مختلف چیزیں، تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ یہ خود پہ تو کہتے ہیں ہماری ذات پہ پہ کوئی اتر آیا یا اس طرح کی بات ہوئی، تو جب یہ کشمیری جو اس پاکستان کی شہرک ہے تصور کی جاتی ہے اور جس کو ہر کوئی حکمران پاکستان کا اپوزیشن یا گورنمنٹ ہو کہتی ہے کہ یہ ہمارا شہرک ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، تو پھر اس موقف پہ ان کی مدد کرنے کے والے سے پاکستانی اتنا بیک فٹ پہ کیوں ہے، فرنٹ پہ کیوں نہیں آتا؟ جب بھی بات آتی ہے تو پاکستان پہ اگر حملہ ہوا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، تو پھر کیا مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یا یہ خود تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے، تو پھر ان کو جواب کیوں نہیں دیا جائے؟ کیا ہم اس طرح کا نعرہ لگا کے کشمیری کو جا رہے ہیں، یا ان کو ابھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی مناسب وقت کا انتظار کرو، یا کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اس طرح ہم آپ کی آواز تو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں مگر ہم حقیقت میں کچھ نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کے پھر پریکٹیکل سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کشمیریوں نے خود بھی اپنی پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کی، اگر چاہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، انہوں نے سلنڈر نہیں کیا، ان کے عزائم بلند ہیں، مگر جو جہاد کا پری پلانڈ طریقے سے خاتمہ کیا گیا
اور مشرف دور میں کیا گیا. اگر مجاہدین کو ہی اس کا ٹاسک دیا جاتا تو جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو مسلمانوں میں بھی کچھ دہشت گرد جو پیدا کر دی ہیں دشمن ممالک نے، وہ ایک پری پلان طریقے سے ان کے ہاتھوں چڑھنے کی بجائے وہ ایک مقصد کے تحت ایک اچھی جگہ فلسطین اور کشمیر میں جا کے جہاد کر لیتے، پر ان کو روک دیا گیا، جہاد کا خاتمہ کر دیا گیا اور مختلف چیزیں. اور یوں دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے. امریکہ اپنی دہشت گردی پھیلانے کے لیے، اپنی چداہٹ پیدا کرنے کے لیے رشیا اور دوسرے ممالک جیسے مرضی فلسطین جس مرضی ملک پہ چڑھ دوڑیں، جس مرضی ملک کو تباہ کر دیں، نیٹو فورس الائنس بنا کر جو بھی ہے ان کو کوئی دہشت گرد نہیں قرار دے گا. جبکہ اگر مسلمان مظلوم اپنی قوم کی، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے جائیں گے تو ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، یا اپنے رائٹ کے لیے بھی اتنا حق نہیں دیا جاتا مسلمانوں کو. اور اس کی بیسک وجہ جو میں دیکھتا ہوں وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے، قرآن تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے. آج کا مسلمان سچ نہیں بولتا، اپنے وعدوں سے انحراف کرتا جو اس نے خدا سے کیے، جو اپنے معاشرے سے کیے، جو قوم و ملت سے کیے. آج ہم اپنے پاکستان کے جس مقاصد کے ساتھ پاکستان کو حاصل کیا، ہم اس نسل العین سے بھی ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ بڑے سالوں سے جنگ چل رہی ہے اور یہاں پہ قحط سالی چل رہی ہے کہ لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ بھی نہیں مل پا رہے. تو اس کا وجہ نااہلی بھی ہو سکتی ہے، لیک آف نالج بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ویژن براڈ نہ ہونا، لوگوں کو بیوقوف بنانا یا نیت ٹھیک نہ ہونا، یا مختلف چیزیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا جو اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو 1 منٹ میں ہر کام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ 1 منٹ میں ہر کام کر سکتا ہے. آج ہارٹ اٹیک سے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ مرتے ہیں ہر روز، ہزاروں میں تو لازمی مار رہے ہوں گے پوری دنیا میں. کیا مودی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا جو اس کو فارغ کر دے اللہ تعالیٰ؟ اس کی ڈور کیوں لمبی چھوڑی ہوئی ہے؟ اسی طرح صوفیہ اعظام دیکھ لیں، مختلف ادوار میں حضرت داتا علی جویری دیکھ لیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، یا دوسرے صوفیہ اعظام دیکھ لیں، انہوں نے تنہا علاقے فتح کر دیے. وہ جو نظریات تھے، جو اختلافی نظریات تھے، غلط نظریات تھے، انسانیت دشمن نظریات تھے، ایک سیکنڈوں میں خاتمہ کر دیا. اور خواجہ معین الدین چشتی میری کیلے آئے، داتا صاحب ادھر کیلے بڑے صغیر میں آئے، اور ادھر جہاں پہ ادھر بھی تو ہندوتوا نظریات والے لوگ یا ہندو موجود تھے نا، مگر ان کی ایمانی طاقت اتنی تھی کہ وہ بغیر فوجوں کے انہوں نے خاتمہ کر دیا. اسی طرح پاکستان جب بنا تو خالی ہاتھ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منتخب کردہ برصغیر پاکستان، برصغیر و ہند کے مسلمانوں کے لیڈر تھے، انہوں نے پاکستان لے لیا. تو آج ہمارے کردار میں اسٹرینتھ نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے نظریات میں دوغلی پالیسی ہونے کی وجہ سے، یا منافقت ہونے کی وجہ سے، یا مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی روپ دے لیں، مستقل مزاجی لگا لیں، یا کنسنٹریشن، کیونکہ کسی کامیابی کے لیے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے اپنے پلان کو تکمیل تک لے کے جانے کے لیے. تو یہ 4 چیزیں دیکھ لیں، تو اس وجہ سے ہم پاکستان اتنے سالوں سے کشمیریوں کی نہ تو مدد کر سکا، نہ ہی صحیح معنوں میں مدد کر سکا کہ کشمیر آزاد ہو جاتا، نہ ہی ان کو کوئی اس طرح کی بھارتی فوج کو یا بھارتی حکومت کو اس طرح کا ٹف ٹائم دیا کہ کشمیریوں پہ کوئی بھی وہ اپنی اجارہ کیمپ نہ کرتے، ان پہ مظالم نہ کرتے. وہ تو اس کو کھلے عام ایسے وہ کھیل رہا ہے کشمیر کے ساتھ، جیسے اس کا نام کیا ہے، ایک لاوارث ریاست ہے کشمیر، اور جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں وہ ابدی نیند سو چکے ہوئے ہیں، اور ان کے ضمیر جو ہیں وہ، یا ان کے ضمیر کا خاتمہ ہو چکا ہوا ہے. تو لہٰذا صوفیہ اعظام جو ہیں وہ، ان کو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی اللہ کا ہاتھ مرد مومن کا ہاتھ کہلایا جاتا ہے، اور وہ تنہا زمانے فتح کر لیتے ہیں. اسی طرح اللہ چاہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے، مگر کچھ چیزیں اللہ نے اپنے نائب کے لیے بھی بھیجی ہیں. جب انسانی کردار ہی داؤ پہ لگ جائیں، اور انسان میں دوغلی پالیسی آ جائے، انسان میں تضادات انسان کے بیانات میں آ جائیں، یا انسان خود بھٹک جائے اور نمود و نمائش کا دور دورہ ہو جائے، جہاں پہ میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا جائے کارناموں کو، تو پھر انسان اپنی بے معنی پرفارمنس کو چھال چھال کے بیان کرے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے.
کامیابیاں مستقل مزاجی مستقل پلاننگ سے ملتی ہیں، نعروں سے نہیں۔ آج کشمیر کے متعلق نعرے تو لگائے گئے، آج کشمیری تو دور کی بات، آج پاکستان میں جمہوریت کو حسن قرار دیا جاتا ہے، جو سیاسی مخالفین پہ بولتے ہیں اور کس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں اور جو بھی ہوتا ہے، تو کیا اس سے پاکستان کی سیاست ٹھیک ہو گئی؟ اگر اسی طرح اگر مودی کے ہندوتوا نظریے کے خلاف اگر پورے پاکستان میں کل مظاہرے ہونے جا رہے ہیں، تو عالمی دنیا تو بالکل بے حس ہے، وہ تو خود مسلمانوں کی نسل کشی کروانا چاہتی ہے، ان کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو جہاں تک تعلق رہ گیا ان کا، تو یہ اگر ادھر آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو مودی نظریے کو ان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ ان کا اپنا نظریہ ہے، میرا اپنا نظریہ ہے۔ تو جب تک پریکٹیکلی میدان عمل میں نہیں اترا جائے گا، اس وقت تک کشمیر کی آواز بلند کرنا یا ان کی راہ میں رکاوٹیں نہیں بنائی جائیں گی خارجہ پالیسیز کے حوالے سے، یا انٹرفیئرنس کر کے کسی نہ کسی طرح مختلف گروپس کی شکل میں، اور ان کی فوج کو تھوڑا تھوڑا نقصان پہنچاتے ہوئے، زیادہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہوئے، ان کو تباہ کرتے ہوئے، مختلف محاذوں پہ الجھاتے ہوئے، مختلف طریقے سے ان کو شوق نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ چیزیں، یا بارڈر تک ان کو الجھایا جائے یا مختلف طریقے سے، تو اس وقت تک اگر کہا جائے کہ صرف بیانات سے کشمیر آزاد ہو جائے گا، یا کہیں ٹرمپ کے دل میں رحم آ جائے اور ہماری ریلی کو دیکھتے ہوئے، تو یہ چیزیں ہماری خام خیالی تو ہو سکتی ہیں، مگر ایک حقیقت پہ مبنی کوئی نہ ہمارا تجزیہ ہو سکتا ہے، نہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایک اسپیسیفک طریقے سے اگر صرف بیانات کی حد سے ہی اگر لوگوں کی کائنات تسخیر ہوتی، کیونکہ نیکی اور شر دو ایسی قوتیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ نیکی کا جو انسان ہے، جو مرد مومن کا کردار ہے، اور شیطان جو ہے اس کے مقابلے میں ایک شیطانی طاقت تیار کرتا ہے، وہ نیگیٹو پرسنالٹی کو چنتا ہے، تو پھر جب تک ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر اس میں مرد مومن کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ صرف مرد مومن جو ہے وہ بیانات کی حد تک رہے، اور شیطان کھلے عام جس طرح مرضی انسانیت کی تذلیل کرتا رہے، تو کبھی نہ کبھی اس شیطان صرف انسان میں انسانیت جنم لے گی، تو یہ ایک بھول ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر کبھی بھی اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار اور آپ کے صحاب کے نے جو جنگیں لڑی ہیں، وہ کبھی نہ ہوتی۔ لہٰذا جب تک سرکش وہ لوگ جو گونگے بہرے اندھی ہو چکے ہوئے ہیں، اور اپنی قوت و طاقت پہ اور دنیاوی جاہ و جلال پہ جو نازاں ہوتے ہیں، ان کے غرور کا جب تک خاتمہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک انسانیت کبھی بھی پنپ نہیں سکتی۔ تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ نے یہ جو موقف اٹھایا ہے کہ وہ سری نگر کو اور مقبوضہ کشمیر کو نقشے میں لینے جا رہا ہے، تو کیا پریکٹیکل بھی اقدامات ہوں گے؟ اگر پریکٹیکل اقدامات نہیں ہوں گے تو یہ ایک خام خیالی اور ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ان کو توفیق مل جائے۔ سب سے پہلے توفیق کے لیے ضروری ہے کہ ان کو خود سے ہی وہ جو رہنما اصول ہمیں کتاب اور سنت سے ملتے ہیں، ان کو اپناتے ہوئے اپنے آپ میں اسٹرینتھ اور اپنے ویژن کو براڈ کرنا ہوگا، تاکہ ہم میں ایک اعتماد اور یقین فضا پیدا ہوتے ہوئے ہم اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر سکیں۔ ورنہ ان کے دل میں بدستور جو بے یقینی ہے، وہ یقین میں نہیں بدلے گی، اور یوں ہی ہم اپنے دشمن کے ہاتھوں کھلونا بنتے رہیں گے، اور کبھی بھی ہم میں وہ ہمت نہیں پیدا ہوگی کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی خود سے بنا سکیں اور اپنے فیصلوں کو صحیح ثابت کر سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک قول مجھے بہت اچھا لگا، اور یہ یو ٹرن کے حوالے سے ہیں، جتنے بھی سیاستدان اپنی باتوں سے مکرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں حالات کا ادراک نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، فرماتے تھے کہ میں اپنی بات کو درست ثابت کرتا ہوں، میں اپنا کوئی بھی فیصلہ لیتا ہوں اور پھر میں اس فیصلے کو درست ثابت کرتا ہوں۔ یہ ہے جناب، یہ اتنی بڑی بات ہے جو ان سیاسی لیڈر جتنے بھی پاکستان میں آ چکے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے اس چیز کو پروو کرنا، کیونکہ پہلی تو بات ہے ان کا کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہی نہیں تھا، مگر وہ فیصلہ وہ اڈاپٹ کرتے تھے جو کامیابی کی ضمانت ہوتا تھا بذات خود، اور منزل بالکل ان کے پاس ایسے بھٹکتی تھی کیونکہ ان کا ادراک ایسے کرتے تھے اور اپنی چالیں سیاسی ایسے بساتے تھے کہ کبھی بھی وہ ان سے
دشمن جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا تھا اور وہ کامیابیاں اپنے لیے سمیٹتے تھے. اس لیے انگریز اور ہندو اور دوسرے تمام لوگ جو اسلامی نظریہ کے اسلام کے پاکستان کے جو قیام کے دشمن تھے, وہ قائد اعظم کو ہر موقع پہ زیر کرنے کی کوشش کرتے تھے, مختلف قسم کے چکولے چھوڑتے تھے, ٹچکلے چھوڑتے تھے اور ان کو ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے. بہت سارے اس دور میں بھی تھے جو پاکستان کے خلاف لوگوں کو ورگلاتے تھے اور منافق لوگوں کو, اور جو 2 نمبر جو تھے جو پاکستان کے مخالف تھے ان کو جائیدادوں سے نوازا گیا, عہدوں سے نوازا گیا. مگر علامہ اقبال نے امت کو اور مسلمانوں کو اور برصغیر کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور ایک ویژن کے تحت اور ایک مسلسل جدوجہد سے پاکستان حاصل کر لیا گیا. اب پاکستان تو حاصل ہو گیا ہے, مگر ہم اپنے نظریات سے اتنے پیچھے چلے جا چکے ہیں کہ ہر کوئی پاکستان کو حلوہ سمجھ کے اس کے متعلق عجیب سی فیصلے مسلط کرتا ہے, ایسا جیسے کہ کسی نومولود بچے کی جائیداد ہو اور ہر رشتہ دار اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہر وقت چیلنجز کا سامنا رہتا ہے. اس کی بیسک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ خارجہ پالیسی کا فقدان ہے اور اتنی اسٹرانگ خارجہ پالیسی نہ ہونا. اس سے یہ ہے کہ پاکستان کا کبھی اپنا موقف رہا ہی نہیں. اگر موقف رہا ہی ہے تو وہ ایک بچے کی خواہش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کبھی یہ نہیں نظر آیا کہ اس میں ایک طاقتور اور جوان مرد جو ہے وہ اپنے احکامات نافذ کر رہا ہے یا اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, اور لہٰذا اسی وجہ سے آج پاکستان کو بہت سارے محاذوں کا سامنا بھی ہے. کبھی کسی شکل میں الجھایا جاتا ہے, کبھی کسی شکل میں الجھایا جاتا ہے, کبھی کسی شکل میں الجھایا جاتا ہے. اوکے, خدا حافظ. تھینک یو اقبال صاحب فار ویونگ ٹو می. اور اس کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ کرے کہ ان کو احساس ہو جائے, حالات کا ادراک ہو جائے اور یہ حقیقی معنوں میں اس والے سے سیریس ہو جائیں. ورنہ اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ کوئی عجوبہ ہو جائے اور خود بخود پاکستان کا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائے اور ہمارے نام ٹیگ لگ جائے, تو ان کا خوش فہمی ہو سکتی ہے, حقیقت نہیں. اس کے لیے پریکٹیکلی پلاننگ اور مستقل مزاجی سے ہمت اور جستجو کے ساتھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کا نام کیا ہے پکی پکائی کھیر سامنے آ جائے اور کوئی ایسا عجوبہ ہو جائے, کوئی اللہ کا نیک بندہ ملے جو آئے اور پھونک مارے اور سارا انڈیا اور مقبوضہ کشمیر فتح ہو جائے اور ہم کہیں بلے بلے. کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو, یہ سیاستدان کہتے ہیں, ایک پھونک مارے اور اس کا نام کیا ہے ہمارے خزانے پیسوں سے بھر جائیں اور ہم کہیں بلے بلے, اور ہم جو ہے وہ نجائز طور پہ رقم کا استعمال کرتے رہیں, نجائز اپنے اختیارات کا استعمال کرتا رہیں, وہ اللہ کا بندہ جو ہے ہمارے لیے آسائشیں پیدا کرتا رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے خود کو بھی ٹھیک ہونا ہوگا, تو پھر ہی خدا کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کے نیک بندے تعاون کرتے ہیں. اب ارتغل ڈرامہ دیکھ لیں, ابن عربی کا کردار جس والے سے تھا وہ بھی مثال تھا, تو لہٰذا پاکستان بنا. علامہ اقبال کا کردار بھی مثال تھا. آج پاکستان کے پاس نہ علامہ اقبال ہے, نہ کوئی ایسے صوفیہ میں کوئی ایسی ہستی نظر آتی ہے جو اس حوالے سے کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکے. اور اس کی بیسک وجہ ہم بہت زیادہ بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں اپنی سوچوں کے حوالے سے, اپنے نظریات کے حوالے سے. اور یہ ایک اور چیز ہمیں جو لبرل سوچ دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے, یورپ کی طرف سے, وہ تو بدستور جنگیں پسند کرتی ہیں, قتل و غارت پسند کرتی ہیں, غصب حقوق بھی کرتے ہیں اور لبرل بھی رہتے ہیں. ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے, ان کو ترقی کی سوچ کا بتا کے, ان کو اس کا نام کیا ہے ماڈرنائز ٹچ دنیا کا بتا کے, اور جبکہ ان کو ان کے مقاصد سے ہٹا دیا گیا اور یہ بتا دیا کہ امن کھیلو تاکہ مسلمانوں کو آسانی سے وہ خاتمہ کر سکیں. وہ کام کرے جو ایک اشتانیت جو ہے وہ اس کا طلبگار ہے, شیطان جس کا طلبگار ہے, جبکہ رحمان جس کا طلبگار ہے وہ مرد مومن کا کردار نظر نہیں آتا. یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. خدا حافظ.